عام ہیں جو تم کہو مان لیں، اور پوری قوم کی گاڑیوں پہ انہوں نے جو سٹکر لگوائے تھے، وہ بیانیہ اپنی موت کافی پہلے مر چکا، آج اس کا 40واں تھا جب صبح ایک امریکن کانگریس وومن کی طرف سے جو زوم میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اس کی تفصیلات منظر عام پہ آئیں اور ایک آڈیو کی صورت میں وہ سوشل میڈیا پر دستیاب ہوا۔ میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ ہماری حکومت مسلم لیگ نون اچھے تعلقات کی حامی ہے اور ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جتنے بھی ممالک ہیں وہ مغربی دنیا کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم ایران بارڈر پر بھی گئے، مگر بین الاقوامی سطح پر امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا گیا اور مقامی طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، وہ سیاسی جماعت نے بنایا تھا جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کیا، جس نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، جس نے پشاور میں چاغی پہاڑ کے ماڈل کو نظر آتش کیا، جس نے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر حملہ کیا، جس نے متعدد شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا۔ یہ ایک فیشسٹ اور ایک ملیٹنٹ سوچ ہے، انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے۔ یہ سیاسی سوچ نہ ہو سکتی ہے، نہ سیاسی پارٹیاں ایسے معاملات کرتی ہیں۔ اور ابھی تک میرا سوال ہے کہ ابھی تک وہ حسان نیازی جس کی ویڈیو منظر عام پہ ہے، یا تو کہیں کہ میرا بھانجا نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ میں نے بہن کو جو ہے بہن سے رشتہ ختم کر دیا ہے، یا کہہ دیں کہ وہ آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ وہ انصاف لائرز فورم میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، آپ کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تینوں کی تینوں، عظمیٰ خان، علیمہ خان، نورین خان، یہ نہیں تھی موجود۔ اندر جو آپ کے لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے لگائے کوئی ترکی کے انقلاب والے، اور اندر سے قورمے کے ڈونگے لے کے باہر نکلے، سٹرابریوں کے گچھے لے کے باہر نکلے۔ مور سنا، جس نے مور لیا تھا، ابھی ملک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو مور لے کے آیا تھا اس کو بھی مور بنایا گیا ہے بعد میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کارکنان تھے، سوشل میڈیا پروفائلیں ان کی سب کے سامنے، آپ سے ملاقاتوں کی تصاویر سب کے سامنے ہیں، نظریہ ان کا سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ایٹمی ہماری قوت کا ایک ہمارا فخر ہے چاغی پہاڑ، اس کے ماڈل کو آگ لگانے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن کرنل شیر خان، میں روز آج کل بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ جو 8 سکھ یونٹ کا کمانڈانٹ تھا ٹائیگر ہل پہ جب حملہ ہوا، میں روز اس کا انٹرویو سنتا ہوں میجر گورو آریہ کے ساتھ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 8 حملے کیے، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون جوان ہے جو اس حملے کو پسپا کر دیتا ہے۔ 8 حملے، 9ویں حملے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو شہید کیا۔ تو میں نے کہا یہ جو ٹریک سوٹ والا افسر ہے اس کی باڈی نیچے لے کے آؤ ٹائیگر ہل سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون افسر ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گھر والوں نے جو خطوط بھیجے تھے وہ نکلے، تو مجھے پتہ لگا اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے، ٹریک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے کہتا ہے اپنے جنرل کو فون کیا، جی او سی کو، تو اور میں نے اسے کہا کہ جنرل صاحب دشمن ہے، پاکستانی فوج کا افسر ہے، مگر اس نے بڑی بہادری سے، میرے سارے لڑکے اس کی تعریف کر رہے ہیں، میری یونٹ والے جو اس کا مقابلہ اس کی گولیاں کھا رہے تھے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا کمال شیر جوان ہے جو گولیاں کھا کے بھی ڈٹا ہوا ہے، اور ہمیں وہ ٹائیگر ہل کو کیپچر نہیں کرنے دے رہا۔ تو اگر آپ اجازت دیں میں اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے 2 لائنیں لکھی۔ یہ بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ 8 سکھ کو کمانڈ کرنے والا افسر ہے انڈین فوج کا، وہ پاکستانی کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے The officer has fought very bravely and deserves to be rewarded۔ اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی جب پاکستان نے اس کو نشان حیدر دیا۔ آپ اندازہ کریں جس پر وہ حملہ آور ہے، جو اس کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کمال شیر جوان ہے۔ اس کی جیب میں ان کا جستے خاکی کارگل سے دلی لایا گیا، دلی سے امرتسر، امرتسر سے لاہور لایا گیا، پاکستان کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ جب جنگیں ختم ہوتی ہیں تو یہ آپس کے کنونشنز ہوتے ہیں، آپ باڈیز واپس کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ کا وہ خط کیپٹن کرنل شیر خان کی جیب سے نکلا، آج بھی وہ ہمارے آرکائیوز کا حصہ ہے۔ اس مجسمے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے، اور یہ بڑا آسان کام ہے
کی بورڈ پہ گھر پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں 7 بوتلیں پی کے ان لوگوں پہ اعتراض کرنا جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, سرحدوں پہ سخت موسم میں گھر بار فیملی سے دور سختیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹولی بھر لوگ تھے, یہ 2 خواتین ہیں بدبخت, ایک کو طیبہ راجہ ہے اور ایک کو صنم جاوید خان ہے. میں زیادہ نہیں جانتا, ان کی لینگویج دیکھیں آپ, کبھی ان کے ویلاگ سنیں, زبان دیکھیں. کیا یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا کسی دوسری عورت کے بارے میں یہ گندی گالی نہیں نکالنی. یہ دونوں پیش تھی اس حملے میں, سب سے آگے تھیں. تو یہ کیا عمران خان صاحب کی زبان پاک موجود نہیں ہوتی؟ یہ ایک اوپر سے لوگ اترے تھے. اب یہ سارے حملے کر کے شور کیا جا رہا ہے؟ یہ تمیز باندھنے کا ایک مقصد تھا. ملک صاحب نے بات کرنی, میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. مقصد یہ تھا کہ پاکستانی افواج کو, پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا کر بدلے کا تاثر دیا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس میں عمران خان گرفتار ہوا ہے, تو رد عمل میں ہم نے فوج کے اور پاکستان کی حکومت کے تنصیبات پہ حملہ کر دیا ہے. اور یہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی دفاعی اداروں پہ حملہ کر کے امریکہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ہمارا دوست ملک ہے امریکہ, ہم کبھی اس بات سے ہم نے انحراف نہیں کیا, مگر آپ نے کہا کہ بیرونی سازش, امریکی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور ہماری حکومت معرض وجود میں, جیب سے سائفر نکال کے آپ نے لہرایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس امریکی خاتون کی, کانگریس وومن کی خوشامد میں اسے کہہ رہے ہیں بڑے برے حالات ہیں, ہماری مدد کرو, دونوں ہاتھ اٹھا کے ہماری مدد کرو, امریکی کانگریس وومن ہماری مدد کرو, بڑے برے حالات ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. بھئی انہوں نے تو آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کی حکومت ختم کی تھی. میرا مطالبہ ہے کہ جتنے سٹیکر ہیں جن پہ لکھا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں جو مان جائیں, ایبسولوٹلی ناٹ, وہ اتار کے عمران خان صاحب کے ماتھے پہ چپکا دینے چاہیے جب وہ امریکی حکام سے بات کرتے ہیں, تاکہ پتہ ہو نا کہ پوری قوم کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا دیے, اور جن لوگوں کی گاڑیوں پہ اب بھی سٹیکر موجود ہیں مہربانی کر کے ان کو اتار کے آگ لگا دیں. کیونکہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری سیاسی انتقام نہیں ہوا. بھئی آپ نے دفاعی تنصیبات کو حملہ کیا, آپ نے غیر قانونی کام کیا, آپ نے جرائم جو ہیں وہ سرزد آپ سے ہوئے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہ جائے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہ لگایا جائے, جیلوں میں نہ ڈالا جائے, ان کے مقدمات نہ چلائے جائیں, مادر پدر آزاد رہیں, تاکہ پاکستان کا دشمن کل کو یہ جرت کرے جو آپ نے کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے. اب اس کی سزا نہ دی جائے, اس لیے وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے مداخلت کرے, آپ سٹیٹمنٹ دیں, آپ آواز اٹھائیں. بدترین سیاسی انتقام تو دیکھا ہی نا, فواد جب گاڑی سے اتر کے بھاگا, میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے جو فواد چودھری پہ آئے, جس طرح وہ گاڑی سے بھاگا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے وہ امیجز, کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار لی اور اس کے بعد حالات یہ ہے. بزدلی سے بھاگ جانا, نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی میں جان دی جگے نے مر جانا ہے. وہ ہے نا کہ میں ایک دی تھا 2 جم دی کہ میرا بہادر بیٹا مرا, تو میں مجھے پتا تھا اس نے مر جانا ہے, تو میں 2 پیدا کرتی. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ مجھے پتا ہوندا جگے نے نس جانا ہے تو میں نہ جم دی. مطلب آپ اندازہ کریں, یہ آپ کے حالات ہیں, یہ معاملات ہیں. اور میں جو اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے نا کہ ملک کی تاریخ کی بدترین سیاسی انتقام ہے, سیاسی انتقام جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اٹک قلعہ تھا میاں نواز شریف جہاں بند تھے, لاہور قلعہ تھا جہاں پہ کوڑے مارے جاتے تھے. یہ تاریخ ہے, جلا وطنیاں تھی, جیلیں تھی, تیارہ سازش کیس تھا. آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تبھی انگلی لگی ہے تو آپ کی اف نکل جاتی ہے یا اوئی نکل جاتی ہے. 24 گھنٹے آپ جیل میں نہیں گزار سکتے, اور بدترین سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں. جنہوں نے بھگتا ہے آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے حبیب کے صدقے. نہ مذہب کو استعمال کیا ہے, نہ روئے دھوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ وہاں باہر امریکہ میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, مجھے بچاؤ, میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے
باہر سے مدد مانگنا میں آپ کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے, میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اب خان صاحب آپ کی باری ہے, آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے, بالکل نہیں گھبرانا. اور گھبرا کے یہ بار بار فونیں اور زوم میٹنگ نہیں کرنی. آپ کی باری آئی ہے, آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. جتنے لوگ ملوث ہیں قرار واقعی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, جو کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا. یہ بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں. میں ملک احمد خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے انتظار بھی کیا. ابھی جو عطا صاحب بات کر رہے تھے, ایکچولی اس کے دو پہلو ہیں ساری بات کے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, اور اسی تناظر میں آج جو آڈیو لیک ہے وہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے. یعنی پہلے آپ ریاست کے ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں چاہے فوجی تنصیبات ہیں, جس میں چاہے پولیس کی پراپرٹی ہے, جس میں چاہے عسکری بینک ہیں, جس میں چاہے سویلین املاک ہیں, جس میں چاہے شہداء کی یادگاریں ہیں, جس میں چاہے وہ مونومنٹل ہسٹری کے ہمارے وہ جو ہمارا پرائڈ تھا وہ ہے. اس کو آپ پہلے جلا کر بھسم کرتے ہیں, آرسن کرتے ہیں, گھروں کو رینسیک کرتے ہیں, اور بعد ازاں اس کے اندر جو لوگ شامل اور ملوث ہیں ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ باہر کے ممالک میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس وومن کو فون کیا اور ان سے فون کر کے آپ نے 3 باتیں کی کوٹ ان کوٹ. ایک بات آپ نے یہ کی کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو ریسٹ ایشور جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں کو قطعی طور پہ گرفتار نہیں کیا جا رہا. آپ کی جماعت بلا شبہ ایک سیاسی حیثیت رکھتی تھی, اور اس کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی جن کا ان مقدمات میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آپ کے کچھ 150-200 MNAs تھے جن کا تعلق نہیں تھا, وہ گرفتار نہیں ہوئے. لیکن جن کا ڈائریکٹلی تعلق تھا یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو ان لوگوں کو تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی تھی. اگر میاں محمود الرشید اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, اگر یاسمین راشد انسٹیگیٹ کر رہی ہیں, پرووک کر رہی ہیں, آپ کے باقی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ڈیٹیلز موجود ہیں, جو لوگ آپ کے ہاؤس اریسٹس میں رکھے گئے یا جن کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے مقدمے کیے گئے, وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ان واقعات کے ساتھ تھی. اب آپ کو ایک ریلیف کورٹس میں سے ملنے لگا, اور فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو بھٹی کورٹ ہے, اس بھٹی کورٹ نے بے شمار ریلیف دیا ہے. جیسے جسٹس گرال کا پرویز الہی صاحب کے مقدمات میں, آپ کے اپنے مقدمات میں جس میں فورن فنڈنگ تھی, توشہ خانے تھا, آپ نے فورم شاپنگ کی, آپ نے اپنے مقدمات کو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ججز کے پاس لگوایا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری عدلیہ کے اندر یہ تقسیم اس طرح سے سرایت کر گئی کہ انہوں نے اپنی سائڈز لینی شروع کر دی, اور ایسے مقدمے جن کے کوجنٹ ریزنز تھے, جن کی بڑی دلیل موجود تھی کہ ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونے چاہیے, ان میں بھی آپ کو بلینکٹ ریلیف ملے ہیں جو کہ باعث تشویش ہے. اب آپ کی اس صورتحال جو آپ نے بیان کی ہے اپنی اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں ود امریکن کانگریس وومن, اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کو امریکہ کے اندر لابی کی جائے, اور وہ خاتون جو کانگریس وومن ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, وہ خطوط لکھیں, وہ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں آن بورڈ لیں, اور آن بورڈ لینے کے بعد وہ امریکن گورنمنٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کوئی مراسلہ کریں یا کوئی بات کریں. تو میں صرف آپ کو تھوڑی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں, جسٹ اسی کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے. دیکھیں, جب یہ سائفر کی کہانی آئی تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. سائفر ایک نارمل ڈپلومیٹک ہماری نارم ہے, پریکٹس ہے, اور جس میں کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹس اپنی پیغام رسانی سائفرز کے ذریعے
تھوک کے حساب سے ہماری مختلف امبیسیاں وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا. بعد میں وہ انڈیا بھی کھلا کہ ان کے سیکٹری اعظم خان، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور 2-3 اور اصحاب اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس میں یہ تحریر کر دیں کہ سائفر کا مطلب یہ ہے. جہاں پر ہمارے وزارت خارجہ کے جو اسلم صاحب تھے سیکٹری خارجہ، انہوں نے کہا کہ دس سائفر ڈز ناٹ مین دیٹ پرائم منسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ بات نہیں کرتے، اس میں تم لکھ دو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا اور ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا کہ وہاں پر عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اور ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ حکومت کو گرانے کی سازش تھی. جب آپ کا وہ فراڈ کھلا جو سائفر پہ آپ نے پلے کیا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی جگہ پر سائفر کا ذکر نہ کیا. آپ نے پبلکلی ڈیناؤنس کی اپنی پوزیشن، پبلکلی آپ نے امریکی سازش کا جو بیانیہ گھڑا تھا اس کو آپ نے ڈیناؤنس کیا. آپ نے جو حقیقی غلامی اور حقیقی آزادی کی جو کیمپین تھی، پہلے آپ کا مدعا یہ تھا کہ میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو میں نے بری الزما کرایا. اس وقت وہ لوگ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سمجھتے تھے، جو فورن کے معاملات کو سمجھتے تھے، ڈپلومیٹک معاملات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، یہ بڑے زور سے کہا، کئی آرٹیکلز لکھے گئے، کئی پبلک اوپینین میکرز نے اس پہ اپنی رائے قائم کی کہ عمران ایکچولی پاکستان کی ریاست اور سفارت کا برا کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آپ اس کو لے کر کیمپین کو، وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، جب آپ نے جیسے بھی عطا صاحب بتا رہے تھے، جیب سے وہ خط نکالا، اس کو لہرایا اور اس کے اوپر آپ نے ایک پوری ایک عمارت کھڑی کی اس خط پہ، اور اس کو آپ نے حقیقی آزادی اور غلامی سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا. ٹھیک ہے، آپ کا حق تھا، آپ جیسے بات کرتے، لیکن پبلک لائنگ آپ کا حق نہیں تھا. پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنا آپ کا حق نہیں تھا. پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو خراب کرنا، ان ڈپلومیٹس کے متعلق بات کرنا جن کی پاکستان کے ساتھ کئی بے شمار تجارتی سفارتی معاملات میں انٹریکشن رہتی ہے، آپ نے ایک بالکل بے بنیاد کہانی گھڑی. اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کنورٹ کیا، پھر آپ نے اس کو فوج سے آزادی کے ساتھ منسلک کیا، اور یہ شعوری تھا آپ کا. آپ نے ایبٹ آباد کے جلسے میں، ہزارہ ڈویژن کے کسی جلسے میں، شاید میں شہر کا نام کوئی مکس اپ نہ کر رہا ہوں، تو وہاں پر آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ سراج الدولہ کو جانتے ہیں، سراج الدولہ کے ساتھ اس کے میر جعفر کو جانتے ہیں، اور وہ میر جعفر کون تھا آپ کو پتہ تھا؟ سپہ سالار تھا. تب سے آپ نے ذہن سازی کرنی شروع کی. میں بڑا شدید معترض تھا کہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ فوج کا جھگڑا کیا تھا. آپ نے صرف یہ جھگڑا ڈالا کہ مجھے حمایت دیں، مجھے آپ نیوٹرل نہ ہوں. نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، یعنی قرآن سے ایک آیت اٹھائی اور اس آیت کو اپنے ساتھ منسوب کیا. یہ جسارت بھی آپ ہی کر سکتے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی ریلیجس پرووکیشن ہو، حالانکہ میرے نزدیک یہ بڑی بلاسفیمیس بات ہے، بٹ اسٹل یو ڈیڈ اٹ. آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، میرا ساتھ دیں، اور باقی لوگوں کو آپ نے کہا برائی کے ساتھ تشبیہ دی، اور ساتھ یہ کہا کہ جو برائی کا ساتھ دے گا وہ نیوٹرل رہنا بھی حق کے سامنے، حق کے خلاف نیوٹرلٹی بھی ایک جرم ہے. آپ نے یہ ایک پوزیشن لی. وہ پھر آپ کا بیانیہ کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ نے لیا اور اس کو آپ نے پبلک میں لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ پھر آپ کی کہانی جو ہے وہ اس سے آگے چلتی گئی. جو کلمینیٹ ہوئی آپ کی طرف سے پھیلائی ہوئی نفرت، پاکستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کے چند مٹھی بھر شرپسند عناصر، آپ کے پیڈ لوگ، یہ جن 2 خواتین کا عطا صاحب نے نام لیا ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا، میں بڑا کوئی سوشل میڈیا ہینڈلر نہیں ہوں، لیکن میں نے آئی ہرڈ کہ وہ بڑی ولگیرٹی بولتی ہیں، بڑی ولگر بات کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے ٹویٹس میں. ابھی میں نے ان کی ایک آڈیو یہاں سنی تو مجھے سن کے میرا سر ندامت سے جھکا کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی بچیاں تھیں، تو کیا دے کین ایکچولی اسپیک سچ آبسین آن ٹی وی؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ چلتی باتیں. میری بیٹی از اے کالج گوئنگ گرل، وہ کالج میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی یہ اسمارٹ فون ہے. ہاؤ کین آئی ٹالریٹ دیٹ؟ میں کیسے برداشت کروں کہ پولیٹکس، جس کو میں ایک مقدس
مسئلہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی خدمت ہے اور آپ نے اس میں اتنی نفرت بھر دی, آپ نے اس میں اتنی غلاظت بھر دی, آپ نے اس کے اندر اتنی آبسینٹی بھر دی, اور پھر آپ نے کیا پرووکیشن کی. یا تو یہ ایک میس کے اندر کنورٹ ہوتا اور ایک میس موومنٹ میں کنورٹ ہوتا اور ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ اس طرح سے چلتے اور ملٹری انسٹالیشنز کی طرف مارچ کرتے اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے اور وہ جا کر وہاں پہ. لیکن یہ رینٹ سیکنگ, یہ آرسن, وہ آپ کا اعجاز چودھری اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں کہ گملہ تک نہیں چھوڑا ہم نے وہاں پہ, رینٹ سیک کر دیے, متھ توڑ دیے. میری افواج میری محافظ ہے, ان کی آپ متھ توڑیں گے تو پاکستان کے اندر آپ کی سیاست, آپ کی, مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, یس رائٹ, ٹھیک ہے, آئی کوڈ بی کمپلیننٹ آف کسی بھی وجہ سے اگر افواج کی طرف سے کوئی مداخلت ہوگی سیاست میں, کوئی پولیٹیکل میڈلنگ ہوگی, مجھے اس پہ اعتراض ہوگا. اگر آپ پرائم منسٹر تھے, آپ میں جرت تھی تو ختم کرتے, تب وہ سیز سیکریٹریٹ آئی ڈبلیو ونگ ختم کر دیتے, ڈی جی سی کا محکمہ ختم کر دیتے. آپ کے لیے تو اس وقت جنرل فیض جو تھے, میرے بھی محسن دوست ہیں وہ, آپ کے لیے وہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کے گرانٹور تھے. تو آپ کی جو فوج کے ساتھ یہ لڑائی ہے, اگر تو وہ صرف اس نقطے پر ہے کہ آپ کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اتحادیوں پہ, چوئی شجاعت صاحب نے مجھے یہ خود کہا, ایم کیو ایم کے کسی دوست سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا, باپ پارٹی کے دوستوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, وی آر فری ٹو ووٹ فار اینی ون. اس آدمی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت اس نے برباد کی, پاکستان کی سیاست اس نے برباد کی, پاکستان کی معاشرت اس نے برباد کی, اس نے تباہی کر دی. اور وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہیں, ایگریمنٹس کیے ہیں, لینڈ مائنز بچھا دیے ہیں فار ٹائمز ٹو کم, معاہدے کیے, تعمیل نہیں کی, معاہدے کیے, عمل درآمد نہیں کیا, اسٹیبلٹی کو پرسو کرنے کے دعوے کیے, مہنگی بجلی, مہنگی گیس, مہنگی یوٹیلیٹیز, سب کے معاہدے کر دیے کہ یہ, اس کو ریفارمز کا نام دیا, 3-4 جادوگر اپنے ساتھ لا کر بٹھائے. پہلا وہ جادوگر جو سانپ بناتا تھا رسی پھینک کے, وہ بٹھایا ساتھ, اسد عمر غائب ہے, کدھر ہے بتائے. وہ دوسرا جادوگر کدھر گیا, حفیظ شیخ, ڈھونڈتے رہ گئے ہم. وہ ترین صاحب آئے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں, نو اسٹیبلٹی, گروتھ پروجیکٹ کرو الیکشنز کے نزدیک. وہ کیا کیا تم نے, یہ پاکستان کے ساتھ تماشا کرنا تھا. اور پھر ہم نے نوئنگلی کہ یہ مشکل معاملات ہیں, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے فرام دس دلدل جس میں یہ پٹ میں پھینک کے چلا گیا ہے, اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا, سب کچھ کیا. لیکن یار مجھے بتائیں, یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے, یہ کبھی تصور بھی کیا جا سکتا تھا؟ اب لا آف دا لینڈ ہے, اس میں جو آج آپ چیخو پکار کر کے امریکہ کی کانگریس وومن کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں, آپ آئیں اپ فرنٹ, آپ آ کے بات کریں, کم آن فیس اٹ. آپ آ کر مجھے بتائیں کہ لاہور پہ حملہ کرنے والے, تحریک انصاف کے جھنڈے گاڑنے والے, پاکستان کا فلیگ اتار کے وہاں پر پی ٹی آئی کا فلیگ اس کو لہرانے والے, وہاں پر موجود وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہاں پر موجود آپ کی پارٹی کے لاہور کے عہدیدار صدر, وہاں پر موجود آپ کے یہ محمود الرشید, آپ کے یہ ڈفرنٹ, آپ کے یہ یاسمین راشدیں, الٹی پلٹی جو کچھ بھی تھی, نان پولیٹیکل کریکٹرز ہیں. فرام ڈے ون ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کا برا بھی کریں گے, ریاست کا برا بھی کریں گے. تو میں شدید ترین الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں, اور میں حکومت پاکستان کا ایک حصہ ہوتے ہوئے میں پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اب آل دا مور ریزن ہے کہ ایک کمیشن, ایک ایسا کمیشن جو کہ قائم ہونا چاہیے ہر صورت, جو سائفر کو بھی انکوائر کرے. عطا صاحب نے اور اعظم صاحب نے اور دوز ہو آر رسپانسبل ان منسٹری آف انٹیریئر ایک سائفر کی انکوائری ہولڈ کی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. میں پہلے دن سے شور کر رہا تھا کہ آپ کیوں اس کے اوپر وائی آر یو سٹنگ اپون اٹ, عطا صاحب آپ اس پہ اس کو سائفر انکوائری کرائیں. تو مجھے آج یہ فیکٹ پتہ چلا ہے, اور اٹ از اے ویری اسٹرینج فیکٹ, کہ سائفر کی انکوائری پہ 50 سے زیادہ نوٹسز اعظم خان کو گئے, کسی ایک کو رسپونڈ نہیں کیا. ہمارا اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ تم آتھر ہو اس فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ کے جو منٹس رپورٹ ہوئے ہیں, کیوں نہیں آ کے واپس تم اس پہ جواب دیتے اگر یہ ہمارا الزام غلط ہے تو اگر نہیں ہوتا تو پھر میں درخواست کروں گا کہ اس کو ایکس پارٹی پروسیڈ کریں آپ.
اسی طرح سے جو باقی ممبران ہیں، کسی شاہ محمود قریشی ہیں، وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے وہ وزارت خارجہ کے منصب پہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ پاکستان کی نمائندگی کریں، میرے پارٹی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے۔ اگر آپ نے ہر چیز سیاست کی نظر کرنی ہے، پاکستان کی سفارت سیاست کی نظر، پاکستان کی فوج آپ کی حمایت یا مخالفت کے مدعے میں پھنس کے رہ جائے اور آپ اپنی سیاست کی نظر کریں، پاکستان کی معیشت آپ نے جھوٹ بولا، ایک 5.8 پہ گرو کرتی اکانومی انڈر دی واچ آف میاں نواز شریف صاحب، آپ نے اس کو ڈاؤن دا ریل دھکا دیا، آپ نے قرضوں والا حجم غلط بیان کیا، آپ کی ساری تفصیل غلط تھی، آپ کی انرجی کی پالیسی پہ غلطی تھی، کس چیز پہ؟ اب شاید وقت مختصر ہے، میری ٹی وی پہ بھی نظر ہے، آپ کے کچھ سوال جواب بھی ہوں گے، لیکن یہ جو آج آپ نے کانگریس وومن سے بھیک مانگی ہے مدد کی، میرا خیال ہے کہ اس سے کبھی عمل اور اس سے گھناؤنا کردار اور دوہرا کردار کسی اور سیاستدان کا ہم نے آج تک دیکھا نہیں۔ سر یہ جماعت صرف یہ ایڈ کر دوں، جو جماعت پہلے بیرونی مداخلت کے الزام لگائے، پھر بیرونی مداخلت کی درخواست ڈالے، دفاعی تنصیبات پہ حملہ کرے، رومیتا شیٹی نامی بھارتی نژاد امریکن سے پیسے لے، بیری سی شنیپس سے فورن فنڈنگ میں پیسے لے، فورن فنڈنگ کی اب سمجھ آتی ہے۔ عمران خان صاحب ذہنی طور پہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی حکمرانی کر سکیں۔ میں بڑا کلیئر بتا دوں، ہمارے حلقوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ کہتے ہیں ملک دشمن، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب شامل کرانے کی، اتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ذہنی طور پہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے، اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو رول کر سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جماعت پاکستان دشمن، پاکستان مخالف جماعت ہے، جس کی کوئی جگہ نہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ صاحب یہ بتا دیں، آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ایک میمو گیٹ ہوا، پھر ڈاؤن لیکس کی بات ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ سامنے آڈیو لیک جو سامنے آئی ہے، ان تینوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے بھی بہت ہر آڈیو لیکس کے بعد آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی آپ منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے، حالانکہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے شوکت ترین صاحب کی کالز تھیں، وہ سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ان کالز نے، لیکن آپ اس کال پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، منطقی انجام کو نہیں پہنچ بڑا اچھا سوال ہے، میں داخلہ کا کچھ حصہ میں دیکھتا ہوں۔ شوکت ترین صاحب کو پہلا نوٹس جاتا ہے دسمبر کے اندر، اور شوکت ترین صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آ کے پیش ہوں، جو آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، آ کے جواب دیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، بیٹی ان کی ایف آئی اے کے دفتر آتی ہے خط لے کے کہ میرے والد بیمار ہیں، وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ دوبارہ بلایا جاتا ہے تو شوکت ترین صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میری آخری اطلاع کے مطابق وہ ایس ایف آئی اے کی انکوائری کے ڈر سے پاکستان واپس نہیں آئے تھے، آج بھی بیرون ملک مقیم ہے، ایف آئی اے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اب ریڈ نوٹس جاری کر کے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ محسن لغاری صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے، بٹ محسن لغاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خط نہیں لکھا تھا، بہرحال وہ تفتیش ہو رہی ہے، بٹ جتنی بھی ہیں یہ معاملات سب کی انکوائری حائل کیا تھا؟ یہ بھٹی کوٹ تھا، جس طرح کسی زمانے میں ڈوگر کوٹ تھا، اب جو ملک صاحب نے بھٹی کوٹ کہا ہے، ملک صاحب ایڈ کرتے ہیں، نہیں ایڈ کرنے میں الفت اس میں یہ جو عطا صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ محسن کو اور شوکت ترین کو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے۔ محسن کی پوزیشن جو پبلکلی اس آڈیو میں آئی، وہ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انکوائریز آج تک کوئی بھی انکوائری، چاہے وہ توشہ خانہ کی انکوائری، چاہے وہ فورن فنڈنگ کی انکوائری، چاہے وہ یہ ان کی جو بعد میں جو لیٹسٹ کیس تھی، یہ کیا اس کی وہ القادر وغیرہ کی، ہر کیس میں ریٹ کر کے یہ جاتے ہیں اور 4 یا 5 ججز ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، اسٹے ہو جاتا ہے، تو کریں یہ سائفر پہ اسٹے ہے۔ سائفر کا عمران خان کا کال اپ نوٹس وہ سیٹیسفائڈ کیا ہوا ہے جسٹس اسد جاوید گرال صاحب نے۔ گرال صاحب کو تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کاف لیگ کے رکن ہیں، آپ ان کے گھر کے فرد ہیں، آپ کو چاہیے آپ پٹکا پہن کے بیٹھ جائیں پی ٹی آئی کا۔ وہ ہے اس میں آپ نے ثابت کیا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے ملک دشمن ہے، غدار ہے، عمران خان جو بھی ہے، اور ان کو بالکل واش ہونا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم پولیٹیکل پروسیس میں رکھیں گے، جماعت کو قلم نہیں کریں گے، اور یہ آپ دونوں کے موقع میں اختلاف کیوں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں، آپ جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے گا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو سیاست کہیں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کوئی شخص بھی سیاست کہہ سکے۔
جو کور کمانڈر ہاؤس کو رینسیک کر دے گا, جلا دے گا, آرسن کر دے گا, جو شہداء کی یادگار کو جا کے ہیوملیٹ کرے گا, جو تیاروں کو, جو کہ مونومنٹل تیارے کھڑے ہوں گے وہاں پر ان کو بالکل نظر آتش کر دے گا, جو پی ایف بیس پر حملہ کر دے. مجھے یاد ہے جب کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ایک اورین تیارہ تباہ ہوا تھا, کہاں ٹریٹ کیا آپ نے ان کو کیا آپ نے سیاسی جماعت کہا تھا؟ اچھا سر, آپ دونوں شخصیات وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور عطا صاحب تو داخلہ بھی دیکھتے ہیں. ایک صحافی دفاع اور داخلہ نا, دفاع اور داخلہ دونوں بڑے ریلیونٹ ہیں. ایک صحافی عمران ریاض خان پچھلے 10 روز سے لاپتہ ہے. بحثیت ریاست ہونے کے وہ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہاں آزادی اظہار رائے تو ہے نا. تو ایک شہری لاپتہ ہے پچھلے 10 دن سے, کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پروڈیوس کرے؟ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو کورٹ آف لا میں اسے پیش کر کے ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ قانونی طور پر کرنی چاہیے. دیکھیں الفت, فار پرسنل ریزن آپ کو پتہ ہے کہ میرا ذاتی ریزن بھی کیا ہے, سو آئی وونٹ کمنٹ آن دیٹ. نیکسٹ سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کو 10 مئی کو جو کچھ ہوا, ہم نے دیکھا زیادہ تر نوجوان اس میں شامل تھے وہاں پہ. ہم مان لیتے ہیں کہ ایک شخص نے, ایک سیاسی شخصیت نے نوجوانوں کو استعمال کیا, ان کو جذبات میں لا کر سارے اس کے اوپر انسٹیگیٹ کیا, سارا کچھ کرنے میں مجبور کر دیا. لیکن ریاست تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. آپ ان کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانا چاہ رہے ہیں, ان کا جو فیوچر ہے یقینی طور پر وہ تباہ ہو جائے گا. تو کیا آپ ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں, پہلے تو پولیٹیکل اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے بتائیے گا, کیا ملٹری کورٹ کے آپ حاکمی ہیں اور ان نوجوانوں کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو وہ ملٹری کورٹس ایسا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ملٹری کورٹس ہیں نہیں, پہلے تو یہ کنفیوژن دور کریں. وہ اسٹینڈنگ کورٹس ہوتی ہیں, اور جو لا آف دا لینڈ ہے آرمی ایکٹ میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی بھی تنصیبات جو کہ فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح کے حملے جیسے یہ حملے تھے, ان کی پروسیڈنگز آرمی ایکٹ کے تابع ہیں, اور وہ لا کوئی نیا نہیں بنا, 1952 سے ہے, اور اس لا میں اس کو پریکٹس بھی بڑے ایکسٹرا آرڈینری حالات میں کیا جائے. تو اس میں بڑی احتیاط برتی جائے گی کہ جو ایسے مقدمات جن کے ساتھ کوئی بے گناہ خدا نہ خواستہ بیچ میں آ جائے, بالکل نہیں ہوگا. جو ہیومن رائٹس ہیں, رائٹ ٹو کاؤنسل ہے, رائٹ ٹو ایویڈنس ہے, ان سب کو انشور کیا جائے گا, اسی لا کے اندر یہ دیا ہوگا. اب یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ایسپیوناج کی لا ہوتی ہے جس میں کوئی ملک دشمن جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اس کی ایک ٹرائل ہوتی ہے جس کی ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کے اندر ڈسکرپٹڈ لا ہے, اور اس کے اندر کوئی ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں. اس میں دیکھیں دو باتیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ جورسڈکشنز بھی دیکھی ہیں. اگر یہ معاملات ہندوستان میں ہوں تو وہاں پر کن کورٹس میں ڈیل ہوں گے, سملر ہے آلموسٹ. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں اور کسی فوجی تنصیبات پہ حملے ہو جائیں تو کہاں ٹریٹ ہوں گے؟ ملٹری لاز ہی ہیں ان کے بھی اسپیشل لاز ہیں, اسپیشل لاز کے تحت ٹریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات جو کہ خاص موقف اختیار کیا جا رہا ہے. دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی لوگ اس کے اکسانے پہ گمراہ ہوئے, نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ ایکٹیوسٹ ہیں, یہ وہ ایکٹیوسٹ ہیں جو بینیفیشری رہے ہیں اس کی پارٹی کے بینیفیشری, جو پولیٹیکل لبادے میں کنورٹڈ ملیٹنٹس ہیں. انہوں نے ملیٹنسی کی ہے. پولیس کی جو گاڑیاں اور املاک چلائی گئی ہے ان کی تعداد 130 سے زیادہ ہے. ایمبولینسز جو مریضوں کو لے کر جا رہی تھی, مریض نکال کر ان کو نظر آتش کیا گیا. یہ کوئی پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں؟ یہ ٹرینڈ انارکسٹ تھے جنہوں نے یہ کام کیا, وہ سب اس کے لبادے کے اندر. تھینک یو جی, بہت شکریہ.